کیا آپ جانتے ہیں حج صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک ماں کی قربانی کی یاد ہے۔ ایک ماں جو تپتے صحرا میں اپنے ننھے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، ایک باپ جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلا تھا، اور ایک بیٹا جس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا وہ کر دیجئے۔ دوستو، جب آپ حج کو سمجھتے ہیں نا تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام صرف الفاظ نہیں، قربانی، صبر اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج ہم صرف حج کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان احساسات کی بات بھی کریں گے جو حج کو دنیا کی سب سے خوبصورت عبادت بناتے ہیں۔ جب لاکھوں لوگ سفید احرام پہن کر اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا منظر ہو۔ نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی عام انسان، سب ایک جیسے لباس میں، کیونکہ اللہ کے سامنے صرف دل کی حیثیت ہوتی ہے۔ دوستو، حج کا ہر رکن کسی نہ کسی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں نا تو یہ صرف چلنا نہیں ہوتا، یہ حضرت ہاجرہ کی بے بسی، ماں کی محبت اور اللہ پر یقین کی یاد ہوتی ہے۔ سوچیں، ایک ماں، چاروں طرف صحرا، دور دور تک پانی نہیں، ننھا اسماعیل پیاس سے رو رہا ہے اور ماں پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا دل ٹوٹا ہوگا، لیکن حضرت ہاجرہ نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر اللہ نے ننھے اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ! آج بھی لاکھوں لوگ وہی پانی پیتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر آتی ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی۔ ایک طرف باپ کا دل، دوسری طرف اللہ کا حکم، اور سب سے خوبصورت بات، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ اپنی خواہشات، اپنی انا، اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ دوستو، حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب حاجی عرفات میں کھڑے ہو کر روتے ہیں نا تو وہاں کوئی اپنی دولت نہیں دکھاتا، کوئی اپنی شہرت نہیں دکھاتا، سب بس ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں اللہ اس دن فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، یہ گرد آلود تھکے ہوئے اپنے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اور حقیقت یہ ہے، حج صرف وہاں جانے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم حج پر نہیں جا سکتے تو بھی ہم حضرت ہاجرہ جیسا یقین، حضرت ابراہیم جیسی اطاعت اور حضرت اسماعیل جیسا صبر اور اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ذرا ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیزیں قربان کر دی۔ کاش ہم بھی ایسے مسلمان بن جائیں جنہیں اللہ اپنا مہمان بنا لے۔ اور پتہ ہے، حج کی خوبصورتی صرف صفا اور مروہ، عرفات جو طواف تک محدود نہیں ہے۔ حج انسان کو بدل دیتا ہے۔ جب ایک حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کو جواب دے رہا ہو۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ حاضر ہے۔ سوچیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتے لیکن کعبہ دیکھتے ہی ٹوٹ کر رو پڑتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، اور وہاں کوئی نہیں ہوتا کسی پر تنقید کرنے والا، کیونکہ وہاں پہنچ کر دل کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون نہ بڑے گھروں میں تھا، نہ پیسوں میں تھا، نہ شہرت میں تھا، اصل سکون تو اللہ کے گھر میں تھا۔ دوستو، جب حاجی طواف کرتے ہیں نا تو لاکھوں لوگ ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی عرب، کوئی پاکستانی، کوئی افریقی، کوئی ترک، زبانیں الگ، رنگ الگ، ملک الگ، لیکن رب ایک۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ صرف پتھر مارنا نہیں، یہ اپنے اندر کے غرور، حسد، نفرت
اور گناہوں کو مارنے کا پیغام ہے۔ گویا انسان کہتا ہے اے شیطان اب میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا، لیکن افسوس بعض لوگ حج سے واپس آ کر بھی دل نہیں بدلتے۔ حالانکہ اصل حج وہ ہے جس کے بعد انسان کے اخلاق بدل جائیں، زبان نرم ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے اور دل میں اللہ کا خوف ہو جائے۔ حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ آج ہم اپنے کپڑوں، گھروں اور حیثیت پر فخر کرتے ہیں، لیکن احرام پہن کر سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قبر میں ہونا ہے۔ نہ برانڈ ساتھ جائے گا، نہ دولت، نہ فالوور، صرف اور صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اور سوچیں اگر اللہ آج ہمیں بلائے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ کے قریب ہیں؟ یہ سوالات انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلاوا تب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ کتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور اللہ انہیں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ اس لیے اگر دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے تو آج ہی دعا کریں، کیونکہ دعا سے راستے بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ جب بلاتا ہے نا تو وسائل بھی خود ہی بناتا ہے۔ کاش ایک دن ہم بھی کعبہ کو پہلی نظر دیکھیں، کاش ہم بھی زمزم پیتے ہوئے روئیں، کاش ہم بھی عرفات میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کاش ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت جملہ ہو لبیک اللہم لبیک۔ اور کہتے ہیں نا کہ کعبہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، کعبہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، لیکن ان کو بلاوا نہیں آتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے حج صرف پیسوں سے نہیں، اللہ کی محبت سے ملتا ہے۔ دوستو جب حاجی پہلی بار کعبہ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ لمحہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ کوئی زور زور سے روتا ہے، کوئی خاموش آنسو بہاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کوئی سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ انسان پوری زندگی جس گھر کا نام سنتا ہے جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو دل سنبھل نہیں پاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہتے ہیں پہلی نظر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سوچیں وہ لمحہ کتنا خاص ہوگا جب بندہ اپنے رب کے گھر کو دیکھ کر دل کی ہر بات اللہ سے مانگ رہا ہوگا۔ دوستو دنیا میں ہر جگہ وی آئی پی لوگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں وی آئی پی وہ ہے جس کا دل عاجز ہو۔ وہاں کوئی اپنے کپڑوں سے بڑا نہیں بنتا بلکہ اپنے سجدوں سے بڑا بنتا ہے۔ اور پھر مدینہ، سبحان اللہ، مکہ انسان کو رلا دیتا ہے اور مدینہ انسان کو سکون دے دیتا ہے۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو دل عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے برسوں کی تھکن ختم ہو گئی ہو۔ وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو دعائیں کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں زخمی ہوئے لیکن امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدوں میں رو رو کر کہتے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوستو حج اور عمرہ صرف سفر نہیں، یہ دل کا بدل جانا ہے۔ یہ دنیا سے دل ہٹا کر اللہ سے دل لگانے کا نام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ایک بار وہاں چلا جائے نا تو اس کا دل پھر دنیا میں پوری طرح نہیں لگتا۔ پھر ہر دعا میں یہی آتا ہے یا اللہ ایک بار پھر بلا لے، یا اللہ ایک بار پھر بلا لے۔ کاش ہم سب کو بھی وہ دن نصیب ہو اور جب ہم احرام میں ہوں، ہاتھوں میں دعا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور سامنے کعبہ ہو۔ اگر آپ اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں تو ابھی دل سے آمین لکھیں اور دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی حاضری نصیب فرما، اور جب بلا تو کامل معافی کے ساتھ بلا، اور رب سے دعا کریں کہ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تجھے پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود پورے نہیں کرتا، اللہ پورے کرواتا ہے۔ حج بھی انہی خوابوں میں سے ایک ہے۔ کبھی کسی ویڈیو میں کعبہ دیکھ کر، کبھی اذان سن کر، کبھی کسی حاجی کی بات سن کر دل اچانک بھر آتا ہے اور انسان خاموشی سے کہتا ہے یا اللہ میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ دوستو اللہ کے گھر جانے والے صرف سفر نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں، اپنی پریشانیوں، اپنے بوجھ کو لے کر جاتے ہیں اور واپس ہلکے دل کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ حج سے واپس آ کر پہلے جیسے نہیں رہتے،
کیونکہ انہوں نے وہ سکون دیکھ لیا ہوتا ہے جو دنیا کہیں نہیں دے سکتی ہے، اور شاید اسی لیے کعبہ کو دیکھ کر ہر انسان کی آنکھ بھر آتی ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہم پوری زندگی غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے، اصل خوشی تو اللہ کے قریب ہونے میں تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو جہاں تک سن رہے ہیں اچھی لگی ہے تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، تصور کریں آپ احرام میں ہیں، سامنے کعبہ ہے، لبوں پر لبیک اللہم لبیک ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل صرف اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو سوچیں کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا۔ کاش اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی ایک دن عرفات میں ہاتھ اٹھا کر روئیں۔ کاش ہم بھی زمزم پیتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یا اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی دل کی ہر اچھی دعا قبول فرما، اسے اپنے گھر کا مہمان بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیں بھی اس گھر کی سعادت حاصل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔